السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والله يعصمك من الناس، وقال تعالى في مقام آخر، إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ حاضرین محترم، یہ رہا ترجمہ اس پہلے ارشاد ربانی کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اور بھی مختلف مقامات سے چند آیتیں میں نے پڑھی۔ اس میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک دین اگر کوئی ہے اللہ کے پاس تو وہ اسلام ہی ہے، اور ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ دین ہرگز بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد ہے، اے ایمان والو تم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا بھلا دشمن ہے۔ حاضرین محترم، ترجمہ سننے کے بعد یہ بات آپ کے ذہن میں واضح ہو جاتی ہے کہ آج ہندوستان کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور ان کے اور ان کی بیوی سیدتنا حوا علی نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں انسانوں کو پھیلایا، تو انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے، انسانوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک یہ بات بھی کرے، انبیاء کرام کو بھی بھیجا اور اپنی جانب سے انسانوں کے لیے نبیوں کے ذریعے سے دستور حیات بھی بھیجا کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کن کاموں کے کرنے سے رکنا چاہیے۔ ہر زمانے میں نبی کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جاتا رہا۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی
تو آپ کو جو دستور عطا کیا گیا اسے ہم قرآن کریم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قرآن رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے، نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی لوگوں کو دعوت دی تو لوگ آپ کے مخالف ہوتے، وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچا اور امانت دار کہا کرتے تھے، اسلام کی دعوت کے ساتھ ہی عداوت بڑھا گئی، دشمنی بڑھا گئی، انتہا درجہ یہ کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، پتھر آپ پر برسائے جانے لگے، زبان سے طعن و تشنیع کے تیر چلائے جانے لگے، گالی گلوچ کیا جانے لگا، ہر طرح سے ستایا گیا۔ بالآخر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بھی دربے ہو گئے۔ سرکار کی جان لینے کی کوششیں بھی ان بدبختوں نے کی۔ جب ایسی کوششیں ہوتی ہیں تو انسان بحیثیت انسان لامحالہ فکروں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اندیشے اسے گھیر دیتے ہیں، پریشانیاں اسے آ دیتی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت بشر اندیشوں میں مبتلا ہو گئے، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے کہ یہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے ختم کر دیں۔ تو اس وقت میں رب تبارک و تعالیٰ نے تسلی طبع نازل کی خاطر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ آیت جو نازل ہوئی اس سے پہلے صحابہ کرام اپنے طور پر ایک طریقہ اپنا لیے تھے، وہ طریقہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے کے باہر پہرا دیا کرتے تھے۔ سرکار کہیں سفر میں ہوتے، کسی خیمے میں آرام فرما رہے ہوتے تو خیمے کے باہر صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، اور سرکار جب کسی راستے پر چل رہے ہوتے تو صحابہ کرام آگے پیچھے دائیں بائیں سرکار کی حفاظت کے خاطر چل رہے ہوتے، کہیں کسی دشمن کا کوئی تیر سرکار کی طرف نہ آ جائے، سرکار کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس اندیشے کے تحت صحابہ گویا باڑی گارڈ کا فرض انجام دے رہے تھے، حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ جس کا خدا نگہبان ہو اسے کسی دربان کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی باڑی گارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی محافظ و نگہبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دیا، اے حبیب ان محافظوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان نگہبانوں کو نگہبانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے نگہبان ہم ہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہم ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ نے تو بچایا ہے ہی، جسمانی زندگی نبی کی جو ہوتی ہے دو زندگی ہوتی ہے، ایک اعتبار سے ہر نبی کی دو زندگی، ایک ہوتی ہے جسمانی زندگی اور ایک ہوتی ہے پیغامی زندگی۔ جسمانی پیغامی، جسمانی زندگی کا جہاں تک سوال ہے، ہر نبی کا جسم اپنی مذاق میں محفوظ ہے، ہر نبی کے جسم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی محفوظ رکھا ہے۔ نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، وہ کوئی اور ہوں گے جن کے جسم گل سڑ جاتے ہیں، انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ بیت المقدس کی آپ تعمیر کروا رہے تھے، بیت المقدس کی تعمیر جنات کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا سے ٹیکا لگا کر کھڑے ہوئے ان جنات کی نگرانی فرما رہے تھے۔ آپ کے وصال کا وقت آ گیا، آپ کے روح کو آپ کے جسم اقدس سے نکال دیا گیا، آپ
عصا کے سہارے کھڑے رہے، جنات یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ ڈر ڈر کے کام کرتے رہے۔ بالآخر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک 1 سال کے بعد زمین پر آ گیا۔ 1 سال کے بعد زمین پر آیا، انتقال کے 1 سال کے بعد، مثال کے 1 سال کے بعد زمین پر آیا۔ تو سوال پیدا ہوا، جو جسم مبارک ایک لکڑی کے سہارے سے کھڑا ہوا تھا وہ ویسا ہی کھڑا کیوں نہیں رہا، نیچے کیوں آ گیا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ جس لکڑی کے سہارے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اس لکڑی کو نیچے سے زمین کے کیڑے نے کھانا شروع کر دیا، دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ جب لکڑی کو کھاتے کھاتے اس لکڑی کا نچلا کنارہ زمین سے ہٹ گیا، تب آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تو جو کیڑا دیمک جسے آپ کہتے ہیں یہ لکڑی کو کھا سکتا ہے، وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کے کیڑوں پر بھی اللہ نے نبیوں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو نہیں کھاتے۔ ہر نبی اپنے جسمانی زندگی کے ساتھ اپنی اپنی مزار میں زندہ ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو نبی کی جو جسمانی زندگی ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، لیکن جہاں تک نبی کی پیغامی زندگی کا سوال ہے، حضرت آدم کا جسم محفوظ ہے مگر پیغام محفوظ نہیں ہے، حضرت ابراہیم کا جسم محفوظ ہے، پیغام آج محفوظ نہیں ہے، حضرت اسماعیل کا جسم محفوظ ہے مگر پیغام محفوظ نہیں ہے، انبیاء کرام کے اجسام ان کی مزارات میں محفوظ ہیں مگر ان کے پیغام ختم ہو گئے۔ مگر کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی نبی کی پیغامی زندگی کے حفاظت کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا، مگر نبی آخر الزمان کی جب بات آئی تو اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جسمانی زندگی کو بھی ہم بچائیں گے، آپ کی پیغامی زندگی کو بھی ہم بچائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو نبی کی پیغامی زندگی، اسلام جو نبی کا پیغامی زندگی ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا، قرآن کے احکام بھی قیامت تک باقی رہیں گے، اور قرآن کی جو تفسیر حدیث نبوی ہے یہ بھی قرآن کی طرح قیامت تک باقی رہے گی۔ اس پر عمل کرنے والے مسلمان بھی روئے زمین پر قیامت تک باقی رہیں گے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ اگر میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں، دیکھیں ایک انسان کے دل میں رب تبارک و تعالیٰ نے چند محبتیں بدیعات فرمائی ہیں، چند محبتیں انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، انسان کے دل میں اولاد کی محبت ہے، انسان کے دل میں خود اپنے جان کی محبت ہے۔ یہ مختلف محبتیں ہر انسان کے دل میں پائی جاتی ہیں، چاہے مسلمان ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے موحد ہو، چاہے کسی اور مذہب کا ماننے والا انسان بحیثیت انسان ان محبتوں سے خالی نہیں ہے۔ مال سے بھی محبت رکھتا ہے، اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے، اور اپنی جان سے بھی محبت رکھتا ہے۔ میں صرف 3 محبتوں کی بات کر رہا ہوں، مگر یہ جو 3 محبتیں ہیں ایک درجے میں نہیں ہیں، ایک درجے میں نہیں، ہر ایک محبت سے دوسری محبت واجب ہے۔ مال کی محبت انسان کے دل میں ضرور ہے، مگر اولاد کی محبت مال کی محبت سے زیادہ۔ بہت کمایا آپ نے، تجوری میں بھرا پڑا ہے مال، مگر اگر خدا نہ خواستہ اولاد کی جان پر بن آئے، اولاد کی جان بچانے کے لیے پورا مال بھی خرچ کرنا پڑے تو بندہ مال کی محبت کو نہیں دیکھتا، اولاد کی محبت کو دیکھتا۔ بندہ سوچتا ہے کہ پورا مال جاتا ہے جائے مگر اولاد بچے۔ یہ فطری محبتیں ہیں جن میں تفاوت ہے۔ مال کی محبت پر اولاد کی محبت واجب، اولاد کی محبت پر انسان کی اپنی جان کی محبت اسے زیادہ عزیز۔ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اولاد کی فکر نہیں کریں۔ مثال کے طور پر کسی بلڈنگ میں آگ لگ گئی، وہاں کسی کی اولاد پھنسی ہوئی ہے،
باپ بیٹے کی محبت میں رو رہا، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، مگر آگ کے شعلے اتنے بھڑک رہے ہیں کہ وہ خود اندر جا نہیں سکتا، تو اپنی جان قربان کر کے اولاد کو نہیں بچائے گا، روئے گا، چلائے گا، مدد کے لیے پکارے گا، مگر پہلے اپنی حفاظت کرے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے اگر بچا سکتا ہے تو بچائے گا۔ یہ فطری محبتیں ہیں جو ایک دوسرے پر غلبہ رکھتی ہیں کہ مال کی محبت سے زیادہ اولاد کی محبت، اولاد کی محبت سے زیادہ جان کی محبت، یہ ہر انسان کے پاس ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، مگر ایک مسلمان کے پاس ان محبتوں سے بڑھ کر بھی ایک محبت، مال سے بھی زیادہ محبوب، اولاد سے بھی زیادہ محبوب، اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ کی محبت۔ کیا یاد نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک سنا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کی اولاد سے بڑھ کے، اس کے ماں باپ سے بڑھ کے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ ہو۔ میری محبت جب تک تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اولاد سے زیادہ تو آپ کو ضرور چاہتا ہوں، والدین سے زیادہ تو ضرور آپ کو چاہتا ہوں، مال و دولت سے زیادہ آپ کو ضرور چاہتا ہوں، مگر میرے اپنے جان کی محبت غالب نظر آ رہی ہے، میری اپنی ذات کی محبت غالب نظر آ رہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، پوچھا آپ کیا عمر، اے عمر آپ بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ سینے پہ ہاتھ کا رکھنا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی۔ اب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اب تمہارا ایمان مکمل، لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے دل میں اللہ کی، دین کی، اللہ کے رسول کی محبت نہ ہو، اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو ایمان والے کے پاس مال سے، اولاد سے، ماں باپ سے، خود اپنی جان سے بڑھ کر بھی جو محبوب ہوتا ہے وہ دین، وہ اسلام ہے، وہ اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ اگر یہ ہے ہم مسلمان ہیں، اور اسی کا مطالبہ قرآن ہم سے کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔
اسی دین اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے اللہ نے حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے طور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام خدائی مذہب ہے، یہ قرآن خدا کا دیا ہوا دستور ہے، اور ایسا دستور ہے کہ اس دستور میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، قرآن بدلا نہیں جا سکتا، قرآن کا کوئی حکم بدلا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے دوسرے دستور انسانوں کے بنائے اور قرآنی دستور خدا کا بنایا ہوا ہے، جس نے انسان کو بھی پیدا کیا، دنیا کو بھی پیدا کیا۔ جب انسان نے دستور بنایا تو اس کی اپنی ذہنی طاقت کے مطابق اس نے بنایا، اس کے اپنے علم کی روشنی میں اس نے بنایا، اور انسان کا علم محدود ہے، اس کی ذہنی طاقتیں محدود ہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے کوئی قانون بنایا تو رب تبارک و تعالیٰ تو سب کو جاننے والا ہے، اول کو بھی، آخر کو بھی، ظاہر کو بھی، باطن کو بھی۔ جو زبان سے تم بولتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو دل میں تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی تمہیں جانتا تھا، پیدا ہونے کے بعد بھی تمہیں جانتا ہے، مرنے کے بعد بھی تمہیں جانتا ہوگا۔ کبھی کوئی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اور اس نے یہ جو قانون دیا ہے، یہ جو دستور دیا ہے، اس کے اپنے فائدے کے لیے نہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم قرآن پہ عمل کرو گے تو اللہ کا کچھ فائدہ ہوگا، حدیث پہ عمل کرو گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہوگا، اللہ کی شان بڑھے گی، اس کی کبریائی میں اضافہ ہوگا، اس کی پاکی بڑھے گی۔ نہیں، اگر تم عمل کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے۔ قرآن کے احکام پہ عمل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ پوری دنیا والے، اولین و آخرین، پہلے والے، بعد والے، سب مل کے اگر کسی گناہگار انسان کے دل کی طرح ایک دل ہو جائے اور سب مل کے ہر لمحہ اس کی نافرمانی کرنے لگے تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر پورے کے پورے مل کر اولین و آخرین، پہلے والے، بعد والے، پورے انسان، پورے جن، سب مل کر نیکی ہی نیکی کرنے لگ جائیں، کوئی گناہ نہ کرے، تو ان سبوں کی نیکیوں سے اللہ کی شان میں کچھ دھرتی برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں۔ نیکی کرو گے، عمل کرو گے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامو گے، اللہ کا فائدہ نہیں، تھامنے والوں کا فائدہ ہے۔ جب یہ دستور اللہ نے بنایا اور ہمارے فائدے کے لیے بنایا، انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، تو انسان قیامت تک رہنے والے ہیں، تو نتیجے میں قیامت تک اس دستور کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لی۔ نتیجے میں قرآن پاک میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے حبیب، اللہ تبارک و تعالی آپ کی جسمانی زندگی کی بھی حفاظت کرے گا اور آپ کی پیغامی زندگی، قرآن، اسلام، دین، اس کی بھی حفاظت ہوگا۔ قانون بنانے والے مٹ جاتے ہیں،
मगर हमारा कानून बनाने वाला हमेशा जिंदा रहेगा। दुनिया में कानून बनाने वाले जागते भी हैं, सोते भी हैं, मगर हमारा कानून बनाने वाला हमेशा जागता है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊंघ आती है न नींद। दुनिया का कानून बनाने वाले कुछ जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते, मगर हमारा कानून बनाने वाला खुदा आलिमुल गैबी व शहादा, गैब का भी जानने वाला है, हाजिर का भी जानने वाला है। यालमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो निगाहों की चोरी को भी पहचानता है, जानता है, और दिलों में छुपाई जाने वाली बातों को भी जानता है। जब उसने कानून बनाया है तो ये कानून यकीन जाने बातिल ताकतें लाख कोशिश कर लें इस कानून को मिटाने की, इस कानून में रद्द बदल करने की, ये ताकतें खत्म हो जाएंगी, मगर कानून इंशाअल्लाह बाकी रहेगा। ये जो यकसा सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये जुल्म है मुसलमानों का। इस एतबार से भी ये खुदाई कानून के खिलाफ बढ़ती है, मुसलमानों के जज्बात को बरंगेज़ करने वाली बातें हैं, मुसलमानों को परेशान करने वाली बातें हैं। याद रखें, मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है, मगर कुरान और हदीस के अहकाम में तब्दीली गवारा नहीं कर सकता। मुसलमान का ये ईमान है कि जब तक कुरान बाकी है, जब तक कुरान का पैगाम बाकी है, नबी का पैगाम बाकी है, तब तक जिंदगी बाकी रहेगी, दुनिया बाकी रहेगी। जब कुरान खत्म हो जाएगा, नबी का पैगाम ज़ाहिरी तौर पर उड़ जाएगा, तब दुनिया खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये जो बातें हो रही हैं यकसा सिविल कोड की, इसके नुकसानात तो बेहिसाब हैं। मैं उसकी तफसीलात में आपको ले जाना नहीं चाहता, मगर ये है कि हम जो लॉ कमीशन की जानिब से हमको मुतलब्बे किया जा रहा है और हमसे हमारी राय मांगी जा रही है, इस सिलसिले में हमको कदम उठाने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ आज आखिरी तारीख है कि हम अपनी राय, जो QR कोड बनाया गया है या जो लिंक बनाया गया है, जिसके ज़रिए से हम अपनी राय लॉ कमीशन तक पहुँचा सकते हैं, हम पहुँचा कर अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज हमको ज़रूरत है। इसलिए इस्लाम तो बचेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत का जिम्मा दिया है, मगर हमको हमारी ताकत के मुताबिक कोशिश करनी है। हमको भी इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करना है। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद शहीद क्यों हुई? इसलिए कि हमने मस्जिद को वीरान कर दिया था। याद रखें, कोई भी रास्ता उसी वक्त बंद किया जाता है जब उस पर चलने वाले चलना छोड़ देते हैं। याद रखें, कोई भी इमारत उसी वक्त दूसरों के कब्जे में आती है जब वहाँ रहने वाले उसे वीरान कर देते हैं। मस्जिद वीरान हुई, दूसरों ने कब्जा कर दिया। अगर हम शरीयत पर कमा हक़हू अमल करने वाले हो जाएं, हमारे आयनी मामला में जो खराबियाँ हमारे पास हैं, तलाक के मामले में ले लीजिए, विरासत के मामले में ले लीजिए, आज हम खुद इस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अमली तो हम जहाँ ज़बानी गुफ्तगू की बात आती है, गुफ्तार के गादी ज़रूर बन जाते हैं, मगर जहाँ अपने किरदार में इस्लाम को ढाल कर पेश करने की बात आती है, विरासत के मसले को ले लीजिए। आज हर भाई तकरीबन ये चाहता है कि बहन को विरासत से महरूम कर दे। आज तकरीबन लोग ये चाहते हैं कि वो औरत पर जुल्म करें और उसको तलाक या खुला जैसे हालात पर मजबूर करें। ये इस्लाम से दूरी का नतीजा। ये इस्लाम की खराबी नहीं, मुसलमानों की खराबी है। मुसलमानों को अपने खराबियों को इस्लाह करने की ज़रूरत है। जब हम इस्लामी क़वानीन पर अमल नहीं करेंगे, जिसमें खुद हम गलत रास्ते इख्तियार करना चाहेंगे, तो दुश्मनों को भी गलत रास्ते इख्तियार करने के मौके मिलते चले जाएंगे। बुनियादी तौर पर ज़रूरत है कि हम हमारे इस्लाम को अपने अंदर मजबूत करें। हर मुसलमान अपना जायजा लें कि कितना हम इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, कितना हम खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं, दीन हमारे पास महबूब है, उसी मुताबिक से हम अमल करने लगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बातिल ताकतें कोशिश करते करते सर पटकते लहू लहान हो जाएंगी, इस्लाम का बाल भी बाका ना कर पाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं
کہ الہ العالمین اسلام کی حفاظت فرما، اسلامی احکام کی حفاظت فرما، ہندوستانی مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جذبات کو مجروح ہونے سے بچا۔ الہ العالمین ہم سبوں کو اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جملہ گناہوں سے، مکروہات سے، ناپسندیدہ باتوں سے بچنے کی قوت و توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔